اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. تھوڑا سا آگے ہو بیٹھ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر ٹیک لگا کے آدمی تھوڑی دیر بھی لیٹ گیا سو گیا نا آنکھ لگ گئی تو وضو گیا اس لیے اس طرح بیٹھے ہوئے آپ جتنی دیر سوتے رہیں گے کوئی بات نہیں وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن سہارے کے ساتھ اگر تھوڑی دیر میں آنکھ لگ گئی تو احناف کے ہاں وضو چلا جاتا ہے وضو کیا دوبارہ میرے دوست اور عزیزو آج یہ رمضان المبارک کی ہماری 5ویں نشست ہے 5ویں روزے کے ساتھ یہ 10-12 منٹ کی جو ہماری گفتگو ہے رمضان المبارک کے عنوان سے اس کا مقصود اور اس کی جو اصل جو ہماری نشست کی جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کہ ہم آپس میں تھوڑی دیر ایمانیات کی اللہ اور اللہ کے رسول کی کلام کا تذکرہ کریں اور ایسی گفتگو جس سے ایمان کو تقویت ملی جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کے اندر نفع پیدا ہو آخرت کا خوف آخرت کی یاد دہانی اور اللہ جل جلالہ کی عظمت کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کی شریعت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو تو یہ میرے دوست اور عزیزوں رمضان مبارک کے عنوان سے آپ کے ساتھ بات چل رہی تھی تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ جل جلالہ نے اس سے پہلے رمضان مبارک کے روزوں کا تذکرہ فرمایا بتلایا کہ یہ روزے تم پر فرض ہے اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے چل دین ہے جو تم میں سے رکھ نہیں سکتا اس کے لیے بھی اللہ پاک نے طریقہ کار بتلا دیا اللہ نے بتایا کہ یہ جو رمضان ہے شہر رمضان یہ جو روزے کا مہینہ ہے اس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے رمضان المبارک تو یہ شہر رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس کو رمضان کہا گیا الذی انزل فیہ القرآن اس رمضان المبارک کی اہمیت آپ کے سامنے اللہ جل جلالہ بیان فرما رہے ہیں کہ انزل فیہ القرآن اسی ماہ مبارک کے اندر تمہارے لیے قرآن پاک اتارا گیا تو میرے دوست عزیزو بلکہ جتنے بھی اور آسمانی کتابیں ہیں
تورات، زبور، انجیل، ان کی بھی جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے نزول ہوا وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر. اور پھر قرآن ساری کتابوں کے لیے ناسخ بن کر اترا کہ اب اس کے بعد قرآن کے بعد باقی ساری شریعتیں ختم، ساری کتابیں ختم، اب صرف اور صرف قرآن پاک چلے گا اور قرآن پاک کے احکام چلیں گے. اس کے آگے کوئی اور دوسری کتاب اب کل عدم ہو گئی. اس کی اپنی ایک حیثیت تو موجود ہے، لیکن شریعت اور دنیا کے اندر اگر زندگی گزارنے کے لیے کوئی طور طریقہ ہوگا تو وہ قرآن ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. تو اللہ جل جلالہ نے رمضان مبارک کی اہمیت بیان فرمائی کہ انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہارے لیے قرآن اتارا. ہدی للناس، یہ قرآن ہے کیا؟ فرمایا کہ یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے، من الاول الی الاخر، پہلے انسان سے لے کر، یعنی آپ علیہ السلام کو جب سے شریعت ملی اور نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت سے لے کر جو اس وقت کے انسان موجود اور اس کے بعد قیامت کی صبح تک ہر آنے والا انسان ہدی للناس، اس کے لیے یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے لیے یہ ہدایت ہے. وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشنی ہے اللہ کی طرف سے واضح. والفرقان، اور یہ وہ کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے. قرآن کا دوسرا نام فرقان بھی ہے، فرقان حمید. تو اسی طریقے سے میرے دوست اور عزیزو، اللہ جل جلالہ نے رمضان المبارک کی اہمیت فرمائی جس طریقے سے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک ایسا مہینہ تم پر آنے والا ہے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، شہر العظیم، اس کا سایہ ہونے والا تم پر. اور اس کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی اہمیتوں کے اندر یہ بھی ایک بات ہے کہ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. یعنی اس ایک رات میں جو قیام کرے گا اور اللہ کی عبادت کرے گا، اس ایک رات کے اندر اللہ جل جلالہ اس کے نام اعمال میں 1000 راتوں کا ثواب. آپ اندازہ لگائیں تو یہ خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں کے برابر اس کے نام اعمال میں ثواب. تو تقریباً یہ کوئی 83 اور 84 کے لگ بھگ عرصہ بنتا ہے ایک رات کی عبادت کا آپ کے لیے اللہ جل جلالہ کی طرف سے. یہ کتنی بڑی عنایت ہے رب ذوالجلال کی طرف سے. فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس خوش نصیب آدمی کو یہ مہینہ مل جائے. اس لیے آپ علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہ برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں پہنچا دے کہاں تک؟ رمضان تک. ہماری زندگی کو اتنی طوالت دیتے اور اتنی اس میں اللہ وسعت دے دے کہ میں رمضان المبارک کا مقدس اور مبارک مہینہ پالوں. تو فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس شخص کو یہ پیارا اور عظیم مہینہ مل جائے تو فلیصمہ، بس اس کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کا روزہ رکھے. فلیصمہ امر، کہ روزہ رکھے لازمی طور پر، کیونکہ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے، سب سے بڑی عبادت روزہ ہے. اور جیسے کہ ایک آدمی ہے بقرہ عید کے دن، اب بقرہ عید کے دن سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق حلال طریقے سے حلال جانور کا خون بہانا، یہ سب سے بڑی عبادت. اب کوئی کہے کہ میں 2 لاکھ کا جانور لینے کے بجائے 3 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں،
یہ اس سے زیادہ ثواب ہے. بہت سارے غربا فقراء کا مسئلہ حل ہو جائے گا. قربانی کا کیا ہے؟ نہیں میرے دوست عزیزو، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس دن اگر وہ کوئی ثواب کمانا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی کی کہ سب سے پہلے تو آپ نے قربانی کرنی ہے اپنے لیے، اور اگر اس کے بعد پھر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور غرباء اور فقراء کی آپ کو فکر ہے اور آپ ان کے بارے میں فکر مند ہیں، تو پھر بقیہ پیسے اور ان کے اللہ کے نام کے، اپنے عزیز و اقارب کے نام کے، اپنے نام کے اور جانور لے کے ان غریبوں کو دو، ان کے لیے ذبح کرو، ان کا گوشت میں تقسیم کرو، لیکن اپنے لیے سب سے پہلے آپ کی قربانی کرو. تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سب سے بڑی جو عبادت وہ روزہ ہے. تو اس کے بعد اگر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ دیکھو اب اگر ومن کان مریضا او علی سفر، لیکن اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہو گیا اور بیمار بھی ایسا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، شرعی عذر ہے، طبیب نے، ڈاکٹر نے منع فرمایا، معالج نے کہ آپ کے لیے او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یا اگر وہ سفر کا اس کا معاملہ ہے تو فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ جو روزے رہ گئے یا جو روزہ نہ رکھ سکا ان ایام کو دوسرے دنوں کے اندر پورا کر لے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. کیا پیارا اللہ جل جلالہ نے یہ آیت مبارکہ اور جملہ فرمایا اور بڑی آسانی فرمائی کہ اللہ جل جلالہ ہم سے، ہمارے لیے یہ جو دین ہے، جو شریعت ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ آپ سے آسانی والا معاملہ چاہتے ہیں آپ کے لیے آسانی والا. اللہ تم سے تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف اور اس کی تشریح فرمائی کہ دیکھنا انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے، اتنا ہی اللہ جل جلالہ اس سے حساب و کتاب کرتے ہیں اور حساب و کتاب ہوگا. فرمایا کہ دیکھو تم ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، اب دوسری ٹانگ نیچے نہ رکھو اور دوسری ٹانگ بھی کھڑی کر دو. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو تو دوسری ٹانگ تم نے زمین پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن پہلی والی کو زمین پہ نہ رکھو اور دوسری کو بھی کھڑی کر دو، تو کیا ہو جائے گا؟ گر جاؤ گے. اس لیے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو سکتے ہو جتنا مکلف ہو، دوسری پہ نہیں. اسی طریقے سے میرے دوستو عزیزو، اللہ جل جلالہ کے ہاں انصاف کیا ہے؟ جس بندے کے پاس ایک ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ نہیں ہے، اس سے دو ہاتھوں کا حساب نہیں ہوگا، اس سے ایک ہاتھ کا حساب ہے. جس کو اللہ نے دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ لے لی، ایک آنکھ ہے اس کے پاس، اس سے ایک آنکھ کا حساب ہوگا. جتنا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ اس حصے اس کی بقدر حساب لیں گے. یہ نہیں ہے کہ دیا کچھ اور حساب و کتاب اس سے زیادہ. ولا یرید بکم العسر. میرے دوست عزیزو، یہاں میں یہ کہا کرتا ہوں بات کہ اللہ جل جلالہ نے میرے دوست عزیزو ہمیں ہر چیز کی نعمتوں سے نوازا. سب سے بڑی نعمت تو ایمان کی ہے. آپ علیہ السلام کی امت میں پیدا فرما کر ایمانی گھرانے کے اندر میری اور آپ کے اللہ جل جلالہ نے آنکھ کھولی ہے اور کھلوائی ہے اور ماں کی گود میں کلمہ نصیب فرمایا. اس سے بڑی دولت تو کوئی اور ہے نہیں. اور میرے دوستو عزیزو، اب معاملہ یہ ہے کہ ساری ضروریات اللہ کی ذات پورا کرنے والی ہے اور کسی نہ کسی درجے کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ضرورت پوری ہو رہی ہے. لیکن میری اور آپ کی اس وقت جو میرے دوست عزیزوں جو گوٹھ اٹکی ہوئی ہے، جو میں اور آپ اس وقت پریشانیوں کا شکار ہیں، الجھنوں کا شکار ہیں، وہ خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں ہے. ہماری اور آپ کی اس وقت کی جو پریشانیاں ہیں وہ ضروریات کی نہیں ہیں، وہ خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ایمان والے کے لیے دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں. یہ تو آخرت ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہ تو آخرت ہے، جنت ہے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا. تمہاری ہر خواہش وہاں پوری ہوگی. یہاں تو ضرورت ہے. اللہ جل جلالہ نے میرے دوست عزیزو ہمیں بہت آسان
اور بڑا نرم دین عطا فرمایا ہے، سہولت والا. تو اس کو ہم اپنی زندگی کا اگر حصہ بنائیں گے اور اپنی زندگی کے اندر دین مطہرہ کو، شریعت مطہرہ کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ جل جلالہ کی جو رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں اور اللہ کی جو معیت خاصہ ہے وہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. اللہ جل جلالہ اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو اور ذکر و اذکار ہو. اللہ پاک